میرے عزیزو، آئے ہم سب خدا کے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے پچھلے سنڈے جو ہے ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا روحانی نعمتوں کا۔ آپ کو یاد ہے روحانی نعمتوں کے بارے میں نے آپ کو پہلا سرمن شیئر کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روحانی نعمتوں کو ہم 3 حصوں میں کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ ایک حصہ ہے مکاشفاتی حصہ، پروفیٹک ورڈز، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حکمت کا کلام ہے اور علمیت کا کلام ہے، ورڈ آف نالج ہے، ورڈ آف وزڈم ہے، اور تیسرا ہے روحوں کی پہچان۔ نمبر 1 کیا ہے؟ پروفیٹک یعنی کہ مکاشفوں کی نعمت جو ہے۔ ان حصوں کو ہم 3 نعمتوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ نمبر 1 حکمت کا کلام، یعنی کون سا ہے؟ حکمت کا کلام۔ اس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں ورڈ آف وزڈم، ورڈ آف وزڈم، حکمت کا کلام۔ یہ ایک پروفیٹک گفٹ ہے، گفٹ آف دا ہالی اسپرٹ ہے، یعنی مکاشفاتی گفٹ ہے، نعمت ہے روح القدس کی۔ اور دوسرا جو ہے وہ علمیت کا کلام ہے، ورڈ آف نالج ہے، اور تیسرا ہے روحوں کی پہچان۔ اور اسی طرح دوسری جو کیٹیگری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں گفٹ آف پاور ہے، قوت کی نعمتیں بھی ہیں۔ روح القدس کسی شخص کو روح القدس ایسی نعمت عطا کرتا ہے جس کے اندر قوت زیادہ نظر آتی ہے، اور وہ ہے ایمان کی قوت، ایمان کا گفٹ، ایمان کی نعمت، گفٹ آف فیتھ۔ اور اسی طرح معجزات کی نعمت ہے۔ خدا کے خادم جو ہیں وہ معجزات کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، تو جس خادم کی زندگی میں زیادہ معجزات نظر آتے ہیں وہ اس کے اندر معجزات کی نعمت آپریٹ ہوتی ہے۔ روح القدس کی نعمت جو ہے وہ معجزات کی نعمت ہے، اور یہ ہم گفٹ آف پاور کے اندر اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ اور پچھلے ہی لیکچر میں نے بتایا کہ شفا کی نعمت بھی ہے، کسی کو شفا کی نعمت ملتی ہے، اور وہ شخص جب ہاتھ رکھتا ہے تو خدا کا پاک روح شفا مہیا کرتا ہے۔ گو کہ شفا تو ہم سب خادمین سب مل کر کوئی بھی دعا کرے تو شفا ہو جاتی ہے، لیکن کسی کو یہ گفٹ ملا ہوتا ہے جو کہ صرف اور صرف شفا ہی کا گفٹ ہوتا ہے۔ اور جب وہ شخص کسی شخص کے لیے دعا کرتا ہے تو شفا کا کام معرض وجود میں آتا ہے۔ یہ نعمتیں خدا کی قدرت اور اختیار کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ تیسری جو نعمت ہے وہ ہے گفٹ آف ووکلز، جو بولنے کی نعمت ہے۔ ایسی بھی نعمتیں ہیں جو بولنے کی نعمتیں، جس میں غیر زبانوں کی نعمت ہے، ادر ٹنگز۔ بہت سارے لوگ غیر زبانیں بولتے ہیں اور طرح کی زبانیں بولتے ہیں، تو یہ ایک نعمت بھی ہے، ایک نشان بھی ہے۔ تو غیر زبانیں جو ہیں یہ ایک نعمت ہے جس کو ہم کہتے ہیں گفٹ آف ووکلز، یعنی یہ زبانوں کی نعمت ہے اور بولنے کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح زبانوں کا ترجمہ جو ہے یا تشریح جو ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ نبوت کی نعمت ہے۔ کبھی کوئی شخص جو ہے وہ بلند آواز کے ساتھ نبوتی کلام کرتا ہے، تو یہ نعمتیں خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ہاللیلویا۔
تو 3 طرح کی نعمتیں ہیں جس کو میں نے آپ کو کیٹیگرائز کیا. ایک تو گفٹ آف ریولیشن ہے. گفٹ آف ریولیشن مین مکاشفات کی نعمتیں ہیں جس میں حکمت کا کلام ہے, علمیت کا کلام ہے, روحوں کی پہچان ہے, اور یہ نعمتیں خدا کی طرف سے مافوق الفطرت سمجھ عطا کر دیتی ہیں, اور مکاشفہ یعنی جو چیزیں ہم نہیں جانتے وہ عطا کرتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہے ہم نے قدرت کی نعمت دیکھی ہے, گفٹ آف پاور ہے جس کے اندر ایمان کی نعمت ہے, معجزات کی نعمت ہے, شفا کی نعمت ہے. اور تیسرا جو گفٹ آف دا ہولی اسپرٹ جس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ بولنے کی نعمت ہے جس کے اندر غیر زبانوں کی نعمت ہے, زبانوں کا ترجمہ ہے اور نبوت کی نعمت ہے. اور یہ نعمتیں خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. لیکن آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ہے حکمت کا کلام. نمبر 1 جو پہلی نعمت ہے. ہاللیلویہ, یہ بڑی بہت بڑی نعمت ہے. روح القدس کی کوئی بھی نعمت چھوٹی نہیں ہے. اور کون کون روح القدس کی نعمتوں کا مشتاق ہے؟ ہاللیلویہ. کون کون چاہتا ہے کہ ہم روح القدس کی نعمتوں کو حاصل کریں؟ کچھ لوگ پیسہ چاہتے ہیں, خوبصورتی چاہتے ہیں, اچھے کپڑے چاہتے ہیں, اچھا سٹیٹس چاہتے ہیں, اچھی نوکری چاہتے ہیں, اولاد کی خواہشات ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ خدا سے روح القدس کی نعمتوں کو مانگتے ہیں. ایسے ہی سلیمان بھی تھا. جب خدا نے سلیمان سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں, کیا مانگنا چاہتا ہے, تو اس نے سونا اور چاندی, ہیرے اور زیورات اور خوبصورت باغات اور زمین کے حصے نہیں مانگے, لیکن اس نے صرف روح القدس کی ایک نعمت خدا سے مانگی اور وہ تھی حکمت کا کلام. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو, روح القدس کی نعمتیں تو ہم سیکھتے ہیں اور ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کلیسیا کے اندر روحانی نعمتیں کس طرح سے استعمال ہوتی ہیں اور ایمانداروں کی ترقی ان کے ذریعے سے ہوتی ہے اور خدا ہمیں آگے بڑھاتا ہے. سو روح القدس کی نعمتیں جو ہیں یہ بڑی ہی خوبصورت ہیں اور ہمیں یہ مکاشفات مہیا کرتی ہیں تاکہ ہم خدا کی حکمت میں آگے بڑھتے چلے جائیں. سو آج کی دنیا میں جہاں انفارمیشن بہت زیادہ ہے, تعلیم ہے, انسانی علم جو ہے وہ پورے عروج پر ہے. آپ گوگل کھولتے ہیں, دنیا کی تمام تر نالج آپ کے پاس آ جاتی ہے. پہلے آپ راستہ پوچھتے تھے لوگوں سے, آج آپ کے پاس جی پی ایس موجود ہے, گوگل, اور آپ راستہ پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں, لوگوں کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں. پہلے لوگ راستہ پوچھو تو لوگ کہتے تھے سیدھے ہی ٹر جاؤ جی, اور لوگ سیدھے ہی چلے جاتے سن, اگے راستہ بند ہوتا. اب آپ کو بتانے کی, پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے. آپ کو صرف آپ کے پاس نالج ہے, آپ کے پاس ڈیوائسز ہے, آپ کے پاس علم ہے, آپ کے پاس تعلیم ہے, معلومات ہے. دنیا جو ہے ان تمام چیزوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ہیں وہ غلط فیصلے کرتے ہیں. نالج بھی ہے, علم بھی ہے, تعلیم بھی ہے, اور ہر طرح کا علم جو ہے وہ دنیا میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ناکام ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں, غلط فیصلے کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ علم کی کمی ہے اس کی وجہ, یا کافی علم نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حکمت کی کمی ہے. کیا ہے اس کی وجہ؟ کیا ہے؟ خدا کی حکمت اور رہنمائی کی کمی ہے. میرے عزیزو, ضروری ہے کہ ہم خدا کی حکمت کو حاصل کریں, کیونکہ روح القدس جب آپ کے اندر روحانی حکمت سے آپ کو بھرتا ہے تو پھر میرے عزیزو آپ غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں, آپ غلط راستہ اختیار نہیں کرتے ہیں, آپ غلط کاموں کو اختیار نہیں کرتے ہیں. آپ کسی بھی صورتحال میں خدا کی ہدایت سے, خدا کی رہنمائی سے آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. ہاللیلویہ. سو میرے عزیزو, یہ نعمتیں جو ہیں یہ الجھن پیدا نہیں کرتی ہیں, اختلاف پیدا نہیں کرتی ہیں, بلکہ آپ کو تمام مشکل راہ کے اندر, حالات کے اندر, تمام مشکل
معاملات کے اندر آپ کو صحیح ڈائریکشن، صحیح راستہ فراہم کرتی ہے۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ آپ کے سامنے گزرے ہیں، بڑے حکیم ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسے فیصلے کیے، ایسی انوینشنز کی جس نے دنیا کو تباہ کر دیا۔ سو میرے عزیزو، علم اور حکمت میں فرق کیا ہے؟ بہت سے لوگ علم اور حکمت کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں۔ زیادہ علم رکھنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت حکمت بھی رکھے۔ نالج تو اس کے پاس بہت ہے لیکن حکمت نہیں ہے۔ سو ضروری ہے کہ ہمیں حکمت حاصل کرنی ہے۔ علم ہمیں معلومات تو فراہم کر سکتا ہے، مگر حکمت جو ہے ہمیں صحیح راستہ فراہم کر رہی ہے۔ حکمت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا ہے۔ کلام کہتا ہے واعظ کی کتاب میں، اگر کلہاڑا کند ہے اور آدمی دھار تیز نہ کرے تو بہت زور لگانا پڑتا ہے، پر حکمت ہدایت کے لیے مفید ہے۔ کلہاڑا اگر کند ہے تو آپ جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں درخت کو کاٹنے کی، درخت نہیں کٹے گا۔ حکمت کیا کہہ رہی ہے؟ حکمت یہ کہتی ہے کہ تمہیں کلہاڑا تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ حکمت آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ کلہاڑے کو اس ڈائریکشن سے نہیں بلکہ اس ڈائریکشن میں مارنے کی ضرورت ہے۔ حکمت یہ کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے ایک ایسی سمت اختیار کرنی ہے جس سے آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے۔ اور خدا کا کلام یعقوب کے خط میں بیان کرتا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اسی کو دی جائے گی۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے لیکن حکمت خدا کی طرف سے کسی کسی کو ملتی ہے۔ وزڈم جو ہے یہ تجربے سے آتی ہے۔ وزڈم جو ہے نالج سے نہیں آتی ہے۔ وزڈم جو ہے یہ تجربے سے آتی ہے، نالج کے ساتھ مل کر یہ ایک خوبصورت امتزاج ہے، کمبینیشن ہے۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آبزرویشن کرنا، چیزوں کا نالج حاصل کرنا، یہ ہے وزڈم۔ وزڈم جو ہے یہ آپ کو خدا مہیا کرتا ہے۔ سو علم جو ہے معلومات تو آپ کو دے سکتا ہے لیکن حکمت جو ہے وہ آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے، راہ دکھاتی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کرنے سے پہلے آپ کو نالج تو آپ کو مل رہا ہے، ساری چیزیں آپ، لیکن آپ کے پاس کیا وہ وزڈم موجود ہے جو خدا آپ کو دے رہا ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ۔ علم جو ہے وہ ذہن سے بھرتا ہے، ذہن کو بھرتا ہے، ذہن کو جو ہے وہ ہر طرح کے نالج سے جو ہے وہ بھر دیتا ہے، لیکن حکمت جو ہے وہ زندگی کو سنوار دیتی ہے، زندگی کو آسان بنا دیتی ہے۔ زندگی میں خدا کا موجود ہونا حکمت سے ہمیں بھر دیتا ہے، اور خدا کا کلام جو ہے یہ حکمت کی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ بائبل مقدس کون سی کتاب ہے؟ حکمت کی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو سائنس نہیں ملے گی، اس کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا کے اندر جو عام معاملات کے لیے آپ کو رہنمائی تو ضرور ملے گی، لیکن آپ بہت ساری چیزوں کے لیے آپ کو نالج حاصل کرنا ہے۔ لیکن حکمت کہاں سے ملتی ہے؟ خدا سے ملتی ہے۔ حکمت خدا آپ کو فراہم کر رہا ہے۔ سو میرے عزیزو، لوگ اگر حکمت کے بغیر کام کریں گے تو یقینی طور پر وہ مایوس ہوں گے۔ حکمت کا کلام روح القدس کی نعمت ہے۔ حکمت کہاں سے ملتی ہے جی؟ کس سے ملتی ہے؟ روح القدس سے ملتی ہے۔ سو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی زندگی میں حکمت کے بغیر ہے، آپ اس کو نہ کریں، کیونکہ اس سے نقصان پیدا ہوتا ہے۔
اور غلط فیصلے آپ کو نقصان فراہم کریں گے۔ لوگ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں، صلاحیت حاصل کرتے ہیں، وسائل ان کے پاس ہیں، مگر خدا کی حکمت کو نہ پانا، خدا کی حکمت نہ حاصل کرنا، اس سے وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو ساری زندگی ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، ساری زندگی۔ سو ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ حکمت کے بغیر علم جو ہے وہ خطرناک ہے، حکمت کے بغیر علم خطرناک ہے۔ جس شخص نے ایٹم بم بنایا تو اس نے بنا کر اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ کبھی آپ اس کے بارے میں اسٹڈی کر کے دیکھیں۔ وہ شخص جو ہے وہ مایوس ہوا اپنے اس فیصلے سے، وہ کہ ایک بہت اچھا کیمسٹ تھا، اچھا سائنٹسٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، علم حاصل کرنے کے باوجود بھی خدا کی حکمت سے خالی تھا۔ سائنس کی بہت ساری انوینشنز ایسی ہیں جو خدا کی حکمت سے خالی ہیں، خدا نام کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے۔ خدا کی حکمت ہمیں سچائی کی صحیح استعمال کرنا سکھاتی ہے۔ خدا کی حکمت سے ہم خدا کی سچائی کو استعمال کرتے ہیں۔ ایمانداروں کو روح القدس کی رہنمائی پر انحصار کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی باتوں پر، اپنی چیزوں پر۔ روح القدس کیا کہہ رہا ہے، پاک روح آپ کو کیا کہتا ہے، پاک روح آپ سے کیا کلام کر رہا ہے۔ خدا کی حکمت ایسے ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا کی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ خدا کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنا۔ خدا کی حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ ایک کنیکشن کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے زندگی کو خدا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد روح القدس کی حضوری کو اپنے اندر مانگنا ہے، اور خدا آپ کو حکمت دینا شروع کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ آپ دور سے پرکھ سکتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کو پرکھ سکتے ہیں، لوگوں کے خیالوں کو پرکھ سکتے ہیں، لوگوں کے اگلے قدم کو آپ پہلے سے ہی جان سکتے ہیں کہ یہ شخص کیا کہنے والا ہے۔ روحانی حکمت ہمیں غیر ضروری مشکلات سے بچاتی بھی ہے۔ جب آپ کے اندر روحانی حکمت ہوتی ہے، وہ آپ کی آزمائشوں سے بچاتی ہے، آپ کو ہر طرح کی مشکلات سے بچاتی ہے، آپ کو ہر طرح کی غیر ضروری جو ہے مالی معاملات میں، مالی پرابلم میں سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کے اندر خدا کی حکمت ہے تو آپ اپنی زندگی میں ایک بہت ہی خوبصورتی ہارمونی کو دیکھیں گے۔ آپ کی زندگی میں کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی لعنت نہیں ہے، کوئی بدی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی آپ کی زندگی میں آگے رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کی وزڈم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ وزڈم کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ سمجھ لیں کہ اگر گاڑی چل رہی ہے تو گاڑی کے آگے ایک انجن ہے، اور انجن کے اندر بہت سارے میکانزم ہیں جو کہ بڑے ہی خوبصورتی کے ساتھ چل رہے ہیں، مسلسل توانائی حاصل کر رہے ہیں، اور پوری کی پوری ٹرین کے اندر جتنے مسافر ہیں وہ سب انجوائے کر رہے ہیں سفر کو، کیونکہ وہ انجن چل رہا ہے بڑی روانگی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، وزڈم کے اندر چل رہے ہیں۔ سو حکمت کا کلام خدا کی مرضی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے، ورڈ آف وزڈم، خدا کی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا کے کلام کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ مشکل حالات میں خدا کی مرضی ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ خدا کی مرضی کو ہم جاننا چاہتے ہیں، روح القدس آپ کو خدا کی مرضی بتاتا ہے،
اور آپ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، آپ کو وہ پسند آئے یا نہ پسند آئے، لیکن خدا اپنی مرضی کو آپ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ حکمت کے کلام کی سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ یہ مشکل سے مشکل بدترین حالات میں بھی جب آپ خدا کی حکمت سے بھر جاتے ہیں، آپ پر خدا کی مرضی ظاہر ہو جاتی ہے۔ میں اپنی ایک ایگزامپل بتانا چاہتا ہوں۔ چند سال گزرے، ہم لوگ ساری فیملی جو ہے وہ سیر کرنے کے لیے گئے۔ ایسٹر کا دن تھا اور ہم سب گلشن اقبال پارک جو ہے چلے گئے۔ ہم نے کہا چلو بچوں کو سیر کرواتے ہیں، اور ہم سب سیر کر رہے تھے اور بہت زیادہ رش تھا۔ ایسٹر پہ ساری کمیونٹی ہماری سیر کے لیے پہنچ جاتی ہے اکثر ایسے پارکس میں۔ اچانک سیر کے دوران خدا کے پاک روح نے مجھے کہا، عبید سب کو لے اور یہاں سے چلا جا۔ میں نے کہا خداوند ابھی تو ہم آئے ہی ہیں، ابھی تو ہمیں 10-15 منٹ ہوئے ہیں۔ خدا کے پاک روح نے مجھے کہا سب کو لے اور جلدی سے یہاں سے چلا جا۔ میں نے کہا میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں، اگر وہ مان گئی تو ٹھیک ہے، جو نہیں مانی تو پھر خداوند میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا خداوند اگر بیوی مان گئی تو سمجھو تیرے والا ہی ہوئے گا۔ بھئی بیویاں نہیں مننی پہندی ہے کہ نہیں؟ کیوں بھی جڑے جڑے میرے نال نے ہاتھ کھڑا کر۔ میں نے اپنی مسز سے بات کی، میں نے کہا یار میرا دل کر رہا ہے کہ ہم یہاں سے نکلیں، یہاں سے چلے جائیں۔ خدا بھی مجھے گائیڈ کر رہا ہے کہ ہمیں یہاں پہ نہیں رہنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے یہاں سے۔ مجھے نہیں پتا تھا کیوں خدا یہ کہہ رہا ہے مجھے، اور ہم سب سے ایک فیصلہ کیا، ہم نے کہا چلو کسی اور پارک میں چلتے ہیں یار۔ تو ہم نے وہاں سے سب کو کہا، میرے ساتھ فیملی میں اور بھی سارے لوگ تھے، ساری فیملی تھی، 20-25 لوگ تھے ہم، لیکن جن کو بھی ہم نے کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بھائی صاحب تسی کہہ رہے ہو چلے جانے ہیں۔ سب کی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جلدی سے انہوں نے، اور ہم نکل رہے تھے، کچھ لوگ پیچھے تھے کچھ لوگ آگے تھے، میں سب سے آگے تھا اور میں سب گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، اور میں اور میری مسز اور میرے بچے سب آپ، اور جب ہم سب نکل گئے وہاں سے، تقریباً 10-15 منٹ ہمیں لگے نکل گئے، تو جب ہم اگلے پارک میں گئے وہاں ہم لوگ سارے بیٹھے ہوئے سب انجوائے کر رہے تھے، بچوں کے ساتھ جھولے وولے بچے لے رہے تھے۔ تو میرے بھائی نے مجھے کال کی کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا جی ہم اس وقت ایک پارک میں ہیں اور وہاں ہم بچوں کو سیر ویر کروا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ گلشن پارک میں تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہم وہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں بہت بڑا بلاسٹ ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگ کی کیجویلٹی کی ابھی خبر ہمیں موصول ہوئی ہے، ٹی وی میڈیا کے اوپر آپ جلدی سے جا کر دیکھیں۔ اور وہاں پہ KFC میں ٹی وی لگا ہوا تھا، نیوز چینل بھی لگا ہوا تھا، اور میں نے اور میری مسز نے دیکھا اور ہم حیران ہو گئے کہ یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے تھے، اور اسی جگہ سے پاک روح نے مجھے کہا ابھی نکل جا جلدی سے یہاں سے۔ I was shocked about that. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، لیکن پاک روح نے مجھے کہا یہاں سے نکل جا۔ آگے کوئی جواب نہیں تھا کہ کیا ہونے والا، بس خدا نے مجھے کہا، میرے اندر اس نے ایک آواز ڈالی کہ عبید یہاں سے جو بھی ہیں لے کر نکل جا یہاں سے اور جلدی کر۔ میں کہا جی میں اپنی مسز نو پہلے پوچھنا جی وہ مان گئی تھی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں وہ نال ہی ہاں۔ پاک روح کو میں نے کہا کہ وہ بھی مان جائے تو اچھا ہی ہے، لیکن اس نے بھی فوراً کہا ٹھیک ہے۔ لیکن ہم نے بہت سارے لوگوں کو وہاں پہ، بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو بلاسٹ کے اندر غائب ہو گئے، ان کی لاشیں ہی نہیں ملی، 30 کے قریب وہ بچے تھے، اور ہم نے اپنے اسی سپاٹ کے اندر ہم نے دیکھا we were almost 10 minutes before ہم وہاں پہ ہی تھے۔ میرے عزیزو that was the shocking news۔ جب آپ کے اندر حکمت کا کلام ہوتا ہے تو پاک روح آپ سے بات کرتا ہے۔ جب آپ کے اندر حکمت کا کلام ہوتا ہے تو آپ خدا کی مرضی کو ظاہر کر دیتا ہے خدا، اور آپ ایک بڑی مشکل کے اندر سے، بڑی آزمائش کے اندر سے نکل جاتے ہیں۔
हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर हम बेशुमार हवाले हमें मिलते हैं कि किस तरह से खुदा के खादमों ने, रसूलों ने रूह कुदस को जो है उसकी रहनुमाई को हासिल करके अच्छे और बेहतरीन फैसले किए हैं। सो इब्तदाई कलीसिया हम देखते हैं वो गैर कौम के ईमानदारों के बारे में बड़ा इख्तलाफ रखती थी, लेकिन कलीसिया के रहनुमाओं में जब बहस हुई और खुदा के खादमों की मदद से, रसूलों की मदद से और खुदा की हिकमत की मदद से उन्होंने अच्छे और बेहतरीन फैसले किए। आज हम अंजील की मुनादी कर रहे हैं, आज हम यीशु को कबूल करते हैं। आज पाकिस्तान दुनिया के ऐसे तमाम तर इलाकों में जहाँ कभी अंजील पहुँच ही नहीं सकती थी, आज उन 12 रसूलों की वजह से, उन लोगों की वजह से जिन्होंने पूरी दुनिया में यीशु की मनादी की, अंजील की बशारत की और रूह कुदस की हिकमत को इस्तेमाल करके अंजील को पूरी दुनिया में फैला दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा आप पर अपनी मर्जी ज़ाहिर करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप रूह कुदस की हिकमत का इस्तेमाल करें और खुदा आपके तमाम मसलों का हल है। सो हिकमत का कलाम खुदा की रहनुमाई ज़ाहिर करता है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हिकमत अमन और एतहाद पैदा करता है। खुदा की हिकमत जो है हमारे अंदर अमन को पैदा करती है। जब वो बोलता है तो खुदा बाप बोलता है तो हम बहस नहीं करते हैं और खुदा हम पर ज़ाहिर कर देता है, बहस ख़त्म हो जाती है। कलीसिया को इंसानी अकल से ज़्यादा रूह कुदस पर भरोसा करना चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, हम सब को हमें खुदा पर रहन हासिल करनी चाहिए। हमें खुदा से हिकमत को हासिल करना है। हिकमत जो है ये उम्र के साथ साथ नहीं आती है। आप कहेंगे जी भाई साहब मेरी उम्र 60 साल हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा की हिकमत आपके अंदर है। नहीं, आप गलत फ़ैसले कर सकते हैं, गलत बात कर सकते हैं, आपकी ज़ुबान में जो है वो गंदगी हो सकती है, नापाकी गुनाह के अल्फाज हो सकते हैं, गाली गलोच हो सकता है, लेकिन खुदा की हिकमत जो है ये खुदा के साथ मुंसलिक रहने से आती है। खुदा की हिकमत जो है ये आपको नॉलेज देती है, वो नॉलेज जो आपको पता ही नहीं है। सो खुदा के पास कामिल हिकमत और कामिल इल्म मौजूद है। उसके पास सारा इल्म है, सारा नॉलेज उसके पास है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सारा नॉलेज आपको दे। वो आपकी जरूरत के मुताबिक थोड़ा सा नॉलेज आपके लिए फराहम करता है बस। आप देखें जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी की लाइटें आपको पूरी जो है वो दुनिया को रोशन कर रही होती हैं। क्या कर रही होती हैं? सिर्फ गाड़ी की लाइटें आपके लिए उतना ही हिस्सा रोशन करती हैं जितनी आपको ज़रूरत है, और गाड़ी की लाइटें सिर्फ आपको ट्रैक के ऊपर जो जहाँ पे आपने चलना है उस ट्रैक के बारे में बताती है कि आप जा रहे हैं, आपके सामने रोशनी मौजूद है, दैट्स इनफ। आसपास अंधेरा है। खुदा भी ऐसे ही है। खुदा जो है वो आपको पूरी जगह रोशन नहीं कर रहा, सिर्फ आपके रास्ते के आगे जितनी आपको जरूरत है वही नॉलेज आपको दे रहा है बस, दैट्स इनफ। क्योंकि हमारी बॉडी जो है, हमारी स्पिरिट इतनी नॉलेज को कंटेन नहीं कर सकती है, इतना हासिल ही नहीं हम कर सकते हैं। जितना हमें ज़रूरत है वही जाहिर हो जाता है और वही हमारे लिए काफ़ी है। हालेलुया। खुदा ज़रूरत के वक्त हमें हिकमत फराहम करता है, हर वक्त नहीं दे रहा है। हर वक्त हमें ज़रूरत नहीं है, वो हमें हिकमत का कलाम वक्त बा वक्त ज़रूरत के वक्त फराहम करता है। और कलाम ये कहता है, अगर आप देखें पहला करंथियों 12वां बाब 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि एक ही रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्जी से माफौकुल इल्मियत का कलाम। सो मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर नवीस बयान करता है ज़बूर 32:8 में, मैं तुझे तालीम दूंगा
اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ سو ہمیں صرف خدا رہنمائی دے رہا ہے۔ سو بائبل کی حکمت کیا بیان کرتی ہے؟ وہ تمام حکمت خدا اس وقت کی ضرورت کے مطابق ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اکثر ایماندار چاہتے ہیں کہ خدا ان کو پورے مستقبل میں کے بارے میں بتا دے کہ دسمبر میں کیا ہوگا، خداوند یہ بتا ہمیں 2027 میں کیا ہوگا، ہم کب مرنے والے ہیں یہ ہمیں بتا دے، ہے جی، ہمارے بچوں کی شادیاں کہاں ہوں گی یہ بھی ہمیں بتا دے، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، ترسوں کیا ہوگا۔ ہم اسی تجسس میں، اسی ٹینشن اور سٹریس کے اندر ہم نجومیوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ ہم اپنے مستقبل کا حال دریافت کرنے کے لیے ہم جادوگروں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، اور پھر جادوگر کیا کرتے ہیں؟ آپ کو ایک ڈھونگ اور فریب دے کر آپ کو قید کر دیتے ہیں۔ خدا ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، خدا کی حکمت آپ کو ضرورت کے وقت فراہم کر دی جاتی ہے، اور قدم با قدم آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام کا کہتا ہے وہ میرے قدموں کے لیے چراغ ہے، قدموں کے لیے چراغ ہے۔ حکمت کس کے لیے چراغ ہے؟ ہمارے جتنا آپ چلیں گے روشنی اتنی ہوگی، جتنا آگے بڑھیں گے روشنی آگے بڑھتی جائے گی، جتنا آپ آگے بڑھتے جائیں گے روشنی آپ کے قدموں کے آگے آگے چلتی جائے گی۔ سو یہی ہمیں ہر روز ایمان کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے میرے عزیزو۔ سو ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ خدا کی رہنمائی اکثر معاملات میں مرحلہ وار ہمیں فراہم کی جاتی ہے۔ سٹیپ 1 ہے، پھر سٹیپ 2 ہے، پھر سٹیپ 3 ہے، پھر سٹیپ 4 ہے۔ پہلے 1 ہے، پھر 2 ہے، پھر 3 ہے، پھر 4 ہے۔ پہلے اے ہے، پھر بی ہے، پھر سی ہے، پھر ڈی ہے۔ اسی کہنے ہیں خداوند 10 پہلے لے جا سانو 10 کے بعد ڈائریکٹیو تے لے کے جا۔ پھر ہمیں یہ تجسس ہوتا ہے 20 سے ہم 50 پہ چلے جائیں، 50 سے 100 پہ چلے جائیں۔ نہیں، خدا ایسا نہیں کرے گا۔ خدا کی نیچر ایسی نہیں ہے۔ خدا کی حکمت ہمیں آہستہ آہستہ بڑھاتی ہے۔ اگر آپ نے خدا کے کاموں کو دیکھنے ہیں تو آپ اپنے جسم کو دیکھ لیں۔ ہمارے بچے جو ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی حکمت تھوڑی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اس کا نالج کم ہوتا ہے، اور وہ ایک دم سے نہیں بڑھتا، بلکہ عمر کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ، ڈے بائی ڈے، منٹ بائی منٹ، سیکنڈ بائی سیکنڈ، وہ آہستہ آہستہ عمر رسیدہ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے 1 سال، پھر 2 سال، پھر 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، اور آہستہ آہستہ وہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہی خدا کی حکمت بھی ایسے ہی ہے۔ سو مرحلہ وار ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ خدا دیتا ہے، جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ ہمیں روزانہ خدا پر بھروسہ کرنا ہے، ٹرسٹ کرنا ہے۔ روح القدس وقت پر ہمیں مہیا کرتا ہے۔ سو ایمان خدا پر انحصار کرنے سے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے میرے عزیزو۔ سو نمبر 4، خدا کی حکمت جو ہے، حکمت کا کلام جو ہے حفاظت اور رہنمائی لے کر آتا ہے۔ حکمت کا کلام جو ہے ہمارے لیے حفاظت، جیسے آج میں نے ایک چھوٹی سی اگزامپل دی، اگر حکمت کا کلام میرے اندر آپریٹ نہ ہوتا تو آج ہم بھی ان لوگوں میں ہی شمار ہوتے جو بم بلاسٹ میں مارے جاتے۔ ایسے ہی ہے، خدا کی حکمت ہمارے اندر آپریٹ ہوتی ہے۔ خدا کی حکمت جب ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم ایک دم سے فیصلہ کرتے ہیں، نکلو یہاں سے۔ So once God is saying to you, you have to obey. آپ کو فوراً سے خدا کی فرما برداری کرنی ہے، فوراً سے۔ نوجوان بچے بھی سن رہے ہیں، خدا کی حکمت کو حاصل کرنا شروع کریں۔
خدا کی حکمت آپ کو ایک بڑا انسان بنا دے گی، ایک کامیاب شخص بنا دے گی، دولت مند بنا دے گی، آپ کو دنیا کا حکیم بنا دے گی۔ دنیا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی آپ سے حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ خدا کی حکمت سے بھرے ہوئے ہو گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ نوجوان بچوں کے لیے، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کسی منزل پر جانا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ فلاں شخص کو دیکھتے ہیں، وہ میرا رول ماڈل ہے، وہ شخص ہے، وہ شخص ہے، آپ اس کی زندگی کو سٹڈی کریں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلیں گے، خدا کی حکمت کا تجربہ کریں گے اپنی زندگی کے اندر، تو خدا آپ کو ایک دم سے آپ کو بڑھانا شروع کرے گا، آپ کو نجات دے گا، آپ کو حکمت سے بھر دے گا، اور آپ غلط فیصلے کرنے سے باز آ جائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آج بہت سارے نوجوان غلط فیصلوں کی وجہ سے ناکام ہیں، مایوس ہیں، بدحال ہیں، نشے میں ہیں، شراب نشہ اور اسی طرح بے شمار برائیوں کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ لہذا میرے عزیزو، خدا کی حکمت اور حکمت کا کلام حفاظت اور رہائی لاتا ہے۔ حکمت کا کلام صرف تعلیم یا کلیسیائی اجتماعات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خطرناک حالات میں بھی ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے لیے کام کرتا ہے، ہمارے لیے ہر روز اگر ہم اس کی حکمت کا استعمال کریں گے ہمیں رہائی بخش دیتا ہے۔ بائبل مقدس میں امثال 30 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ خداوند پر توکل کرنا، اپنے فہم، اپنے نالج، اپنی ایبیلٹی، اپنی قابلیت، یہ ساری چیزیں اپنی چھوڑنے، خدا پر بھروسہ کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ خدا پر بھروسہ کریں، خداوند پر توکل کریں، اپنی سب راہوں میں حکمت کو تلاش کریں۔ حکمت آپ کو بازار سے نہیں ملے گی، کسی منڈی سے نہیں ملے گی، کسی ریڑھی پر نہیں ملے گی، کسی شخص کے پاس نہیں ملے گی۔ آپ کسی شخص کے پاس جب بیٹھیں گے وہاں سے حکمت نہیں ملے گی۔ حکمت کہاں سے ملے گی؟ کلام سے ملے گی۔ روح القدس آپ کو حکمت دے رہا ہے۔ خدا کے خادموں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کریں، کلام کو سیکھنا شروع کریں، خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بنا لیں، اس کو اپنا حقیقی باپ بنا لیں، اس کے حکموں کو ماننا شروع کریں، اس کے کلام پر عمل کرنا شروع کریں۔ آپ فہم سے بھر جائیں گے، حکمت سے بھر جائیں گے، اور خدا آپ کو خود ایسے آئیڈیاز دے گا جو آپ کو دولت مند بنا دیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ کو دولت مند بنا دیں گے۔ ابراہم کے بارے میں پڑھیں، ابراہم اپنے دور کا سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، سب سے زیادہ دولت مند شخص تھا، جس کو ایمانداروں کا باپ کہا گیا۔ یوسف کے بارے میں دیکھیں، خدا کی حکمت کا استعمال کر رہا ہے، اور خدا کی حکمت اس کو کیا بتا رہی ہے؟ وہ بادشاہ کے خوابوں کا نالج دے رہا ہے۔ بادشاہ کے خواب جو ہے وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے، اس کی تفاسیر اس کو خدا دے رہا ہے، اور غریب شخص، ایک قیدی، ایک مایوس، ڈپریسڈ، ناکام شخص کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ بادشاہ کا رائٹ ہینڈ۔ ہاللیلویہ، بادشاہ کا رائٹ ہینڈ ہے، پوری سلطنت کے اوپر حکومت کرنے والا، پوری اپنی قوم کو نکال کر ملک مصر کے اندر لے کر آنے والا، جس کے اندر حکمت کا کلام تھا، خدا کی حکمت اس کے اندر استعمال، اور اس نے کیا کیا؟ سمپلی خدا کی حکمت کو یوز کر کے اس نے بادشاہ کو بتا دیا، اے بادشاہ، تیرا جو خواب ہے اس کا مطلب یہ ہے۔
उसने उसी को कहा, तेरे अंदर खुदा की रूह काम करती है, तेरे अंदर हिकमत काम करती है, तू ये सारे काम कर, मैं तुझे अपना राइट हैंड बनाता हूं। हालेलुया। सो नौजवानों, जब आप खुदा की हिकमत को यूज करना शुरू करेंगे, आपकी कंपनी में ही आपको बॉस बना दिया जाएगा। आपकी कंपनी ही कहेगी भाई आप बॉस बन जाए, क्योंकि खुदा का पाक रूह आपके अंदर, आपके अंदर हिकमत है। सो मेरे अजीजों, गौर कीजिए, खुदा आपको यूज करना चाहता है, खुदा आपको उठाना चाहता है। खुदा ही की हिकमत के वसीले से हम देखते हैं यूसुफ को ख्वाब आया, यूसुफ मरियम को ले और बच्चा यीशु उसको ले और मिस्र को भाग जा। ऐसे ही है, जब आपको ख्वाब आता है तो ये भी हिकमत का कलाम है जो आपके अंदर ऑपरेट हो रहा है। जब खुदा आपसे बात करता है तो ये भी खुदा की हिकमत ही है जो आपके अंदर इस्तेमाल होती है, ताकि आप आइंदा आने वाले मामलात से, मुश्किलात से, परेशानियों से बच जाएं। बचना चाहते हैं? बचना चाहते हैं कि नहीं? अक्लमंद बला को देख के क्या करता है? छुप जाता है। खुदा की हिकमत ईमानदारों की हिफाजत करती है। मेरे अजीजों, रूह कुदस गैर मुतवक्के लोगों के लिए के जरिए भी बोल सकता है। कई दफ़ा रूह कुदस ऐसे लोगों से भी बोलता है जिसकी आप तवक्को नहीं करते हैं। वो गैर मज़हब के भी हो सकते हैं, वो टीवी पे कोई सरमन हो सकता है, टीवी पे कोई शख्स बोल रहा है, उसके ज़रिए भी खुदा आपसे बोल सकता है। कोई रास्ते में आते जाते आपको आपके ही मामलात के बारे में आपको बता सकता है, भाई ऐसे कर लें। वो भी रूह कुदस की ज़ुबान हो सकती है। ख्वाब हो सकते हैं, रोया हो सकती है, खुदा का कलाम हो सकता है, खुदा का बंदा बोल सकता है, और गैर मुतवक्के लोग भी हो सकते हैं जिनकी आप तवक्को नहीं करते, आपके बारे में बोल सकते हैं। इसलिए रूह कुदस गैर मुतवक्के लोगों से भी बोल सकता है। खुदा बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकता है। आप कहेंगे ये बच्चा तो बहुत शरारती है, लेकिन वो आपके मामलात के ऊपर, आपके तमाम मुश्किलों के ऊपर एक सही और राह बता रहा है। पापा ऐसे कर लो। उसका एक मासूम सा जवाब जो है वो आपकी सारी ज़िंदगी को हल कर देता है। आप कहते हैं यार ये तो बच्चा है, लेकिन वो बच्चा ज़रूर है, लेकिन उसके अंदर पाकरू बोल रहा है। उसके अंदर से कौन बोल रहा है? पाकरू बोल रहा है। इसलिए इग्नोर ना करें। खुदा बच्चों को भी इस्तेमाल करता है। हमें रूहानी तौर पर बेदार होना है और हसास रहना है, सेंसिटिव रहना है। रूहानी सेंसिटिविटी अपने अंदर रखनी है। खुदा आपके साथ बात करता है तो कोई मजाक नहीं है, वो मामूली बात नहीं कर रहा है, उसका कोई वजूद है। वो आपको बचाना चाहता है, महफूज करना चाहता है। गलत फैसले ना करें और खुदा की आवाज़ को सुने। हालेलुया। कौन कौन खुदा की आवाज़ को सुनना चाहता है? जड़े जड़े सुनना चाहते हैं सही तौर पे हाथ खड़ा करें। क्या खुदा आपसे बात कर रहा है? क्या खुदा आपसे बात कर रहा है? क्या खुदा आपसे बात कर रहा है? आप सोच रहे होंगे यार खुदा में इससे बात कर रहा है, मैं उस मामले के बारे में सोच रहा था, फलां काम मेरे जहन में था, फलां काम में मैं उलझा हुआ हूं, आज खुदा ने मेरे साथ बात की है। खुदा आपसे बात कर रहा है। हमें हसास होना है, सेंसिटिव होना है। जैसे बिल्कुल आग से आप सेंसिटिव होते हैं, बिजली के करंट से आप सेंसिटिव होते हैं, किसी खतरे से आप सेंसिटिव होते हैं, खुदा की बातों से भी सेंसिटिव हो जाएं, हसास हो। खुदा ने मेरे साथ बात की है, खुदा ने मेरे साथ कलाम किया है, मुझे बचना है। सो रूहानी नेमतें आज भी मौजूद हैं मेरे अजीज़ों। बहुत सारे लोग समझते हैं रूहानी नेमतें सिर्फ इब्तदाई कलीसिया में हैं, लेकिन आज भी वो ईमानदारों में काम कर रही हैं मेरे अजीज़ों। खुदा आज भी रूह कुदस का ज़हूर पैदा करता है, और रूह कुदस का ज़हूर आप सब के लिए फ़ायदा पहुंचाता है। आपको नुकसान नहीं देता, बल्कि क्या दे रहा है?
फ़ायदा दे रहा है। मेरे अजीज़ों, यीशु कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी मौजज़ात करता है, आज भी मौजज़ात करता है और कल भी करता रहेगा। हालेलुया। जब तक आप जिंदा है यीशु मौजूद है, यीशु रहती दुनिया तक मौजूद रहेगा। मेरे अजीज़ों, खुदा आपके करीब चलते हैं और खुदा रूह कुदस आपकी मदद करना चाहता है। खुदा की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, ईमान और फर्माबरदारी में ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। आपको ट्यून आपने करना है। ट्यून किसने करना है? ट्यून किसने करना है? रेडियो तो है पूरी हवा में चल ही रहे हैं ना, रेडियो तो चलते पे ने सारे पास से, लेकिन क्या करना है? अगर आपने रेडियो सुनना है तो आपने उसको ट्यून करना है। जो रेडियो सुनना चाहते हैं हवा से, उसको कैच तो आप ही ने करना है। कैच किसने करना है? आपने कैच करना। हवा तो चल रही है, खुदा तो चल रहा है, लेकिन आपको खुदा को आपने खींचना है, अपनी तरफ लेकर आना है। रूह कुदस तो इस हवा के अंदर भी है, इस फजा के अंदर भी है, रूहानी आलम में रूह कुदस मौजूद है, वो काम करने के लिए भी मौजूद है, लेकिन हमने रूह कुदस के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। हमने कहना है खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ, मुझे हिकमत का कलाम दे। मेरे अंदर हिकमत का कलाम होना चाहिए। हिकमत का कलाम ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए हो, वो आपके लिए भी है। वो आपको नसीहत दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपकी रहनुमाई कर रहा है, आपको आइंदा की बातें बता रहा है। और वो हिकमत का कलाम कलीसिया के लिए भी है, आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, खामन के लिए काम कर रहा है। मेरे अजीज़ों, मुझे और आपको रूहानी तौर पर तैयार होना है। हालेलुया। आए हम सब खड़े हों और अपने आप को तैयार करें।